لاڑکانہ کے تپتے صحرا اور مٹی کے ڈھیروں کے درمیان بسے اس قدیم شہر موئنجودڑو کی خاموشی میں ایک ایسی چیخ دبی ہوئی ہے جو صرف انہیں سنائی دیتی ہے جو اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف پرانی اینٹوں کا ڈھیر ہے، لیکن ارشد کے لیے یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مشن تھا۔ ارشد ایک ماہر انسان قدیمہ آرکیالوجسٹ تھا جسے پر اسرار چیزوں کا جنون تھا۔ اس نے سکھر میں اپنا ڈیرا ڈالا اور کئی دنوں تک موئنجودڑو کے مردوں کے ٹیلے ماؤنڈ آف دا ڈیڈ کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ وہاں کے مقامی لوگ اسے بار بار خبردار کر رہے تھے، صاحب دن کے اجالے میں جو دیکھنا ہے دیکھ لو، مگر جب سورج ڈھلنے لگے تو اس مٹی سے دور بھاگنا۔ وہاں مٹی نہیں پرانی روحیں راج کرتی ہے۔ لیکن ارشد ان باتوں کو صرف وہم سمجھتا تھا۔ ایک شام جب آسمان پر خونی سرخی پھیلی ہوئی تھی، ارشد نے فیصلہ کیا کہ وہ رات وہیں گزارے گا تاکہ اس یہ عذاب کا پتہ لگا سکے جس نے ہزاروں سال پہلے اس پوری تہذیب کو پل بھر میں راکھ کر دیا تھا۔ اس کے پاس اس کے دو ساتھی سمیر اور فراز بھی تھے۔ خاموشی کا خوف۔ رات کے 10 بجے تھے۔ موئنجودڑو کی اونچی نیچی گلیوں میں ٹارچ کی روشنی تھر تھرا رہی تھی۔ چاروں طرف ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی ہو اور کوئی بھاری چیز سینوں پر دباؤ ڈال رہی ہو۔ ارشد مجھے یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، فراز نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ ہوا میں ایک عجیب سی سواند ہے۔ ارشد نے ٹارچ ماری لیکن سامنے صرف پرانی اینٹیں اور کھنڈرات تھے۔ اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی، گناگرواہے کی آواز۔ چھن چھن چھن۔ یہ آواز کسی کونے سے نہیں بلکہ زمین کے نیچے سے آ رہی تھی۔ تینوں رک گئے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ موئنجودڑو کی مشہور ڈانسنگ گرل کا مجسمہ انہوں نے میوزیم میں دیکھا تھا، لیکن یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی مردہ رقاصہ آج بھی ان گلیوں میں ناچ رہی ہو۔ مردوں کا ٹیلا بولنے لگا۔ وہ جیسے ہی اس مردود ٹیلے کے قریب پہنچے انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ ٹارچ کی روشنی میں انہیں مٹی پر پاؤں کے نشان نظر آئے، لیکن وہ نشان انسانی نہیں تھے۔ وہ نشان ایسے تھے جیسے کسی نے اپنے جسم کو زمین پر گھسیٹا ہو۔ اچانک سمیر چیخا۔ اس کا پاؤں ایک پرانی اینٹ سے ٹکرایا اور وہ گر پڑا۔ جب اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے دیکھا کہ مٹی کے اندر سے ایک سوکھا ہوا مٹیالے رنگ کا ہاتھ باہر نکلا تھا اور اس نے سمیر کا ٹخنا زور سے پکڑ رکھا تھا۔ بچاؤ، یہ مجھے کھینچ رہا ہے، سمیر کی چیخ نے پر اسرار خاموشی کو چیر دیا۔ ارشد اور فراز نے لپک کر سمیر کو پکڑا۔ وہ ہاتھ کسی انسان کا نہیں لگ رہا تھا بلکہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا جس پر جلی ہوئی کھال چپکی ہوئی تھی۔ ارشد نے زور سے اپنی کلہاڑی اس ہاتھ پر ماری۔ ایک ایسی خوفناک چیخ گونجی جو کسی جانور کی نہیں تھی بلکہ ہزاروں لوگوں کے ایک ساتھ رونے کی آواز تھی۔ دھماکے کی گونج۔ زمین لرزنے لگی۔ ارشد نے محسوس کیا کہ یہ زلزلہ نہیں تھا بلکہ وہ منظر دہرا رہا تھا جو ہزاروں سال پہلے یہاں پیش آیا تھا۔ انہیں ہوا میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی جیسے کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ موئنجودڑو کسی ایٹمی دھماکے آسمانی آفت سے تباہ ہوا تھا، اور اس رات ارشد کو وہ آگ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ گلیوں میں سائے دوڑنے لگے۔ وہ سائے چیخ رہے تھے پر ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب جل رہے تھے۔ ان کے جسموں سے دھواں نکل رہا تھا اور وہ ارشد کی طرف مدد کے لیے ہاتھ پھیلا رہے تھے۔ بھاگو یہاں سے، ارشد چلایا، لیکن پیچھے مڑنے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ وہ راستہ جو باہر نکلتا تھا اب وہاں ایک اونچی دیوار کھڑی تھی جو پہلے وہاں نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ دیوار اینٹوں کی نہیں بلکہ جلے ہوئے انسانی جسموں کی تھی جو ایک دوسرے پر لدے ہوئے تھے۔ ارشد، سمیر اور فراز اب اس قدیم شہر کے عین بیچ میں پھنس چکے تھے۔ چاروں طرف جلی ہوئی انسانی لاشوں کی ایک دیوار کھڑی تھی جو بظاہر ٹھوس دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس میں سے اٹھنے والی سواند اور دھواں سانس لینا محال کر رہا تھا۔ جو راستہ انہیں باہر کی طرف لے جانا چاہیے تھا وہ اب ایک لامتناہی بھول بھلیاں بن چکا تھا۔ غائب ہوتی روشنی۔ اچانک ارشد کی ٹارچ تھر تھرانے لگی۔ بیٹری ختم ہو رہی ہے، فراز کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ جیسے ہی روشنی مدھم ہوئی انہیں اندھیرے میں ہزاروں سرخ آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ آنکھیں ان سایوں کی تھیں جو دیواروں سے نکل کر ان کی طرف رینگ رہے تھے۔
वो साए इंसानी ढांचों जैसे थे जिनके बदन पर गोश्त नहीं बल्कि सिर्फ काली राख चिपकी हुई थी। उनमें से एक साया अरशद के बिल्कुल करीब आया। इसके चेहरे की जगह सिर्फ एक गहरा गड़ा था जिससे एक दिल दहला देने वाली सरगोशी निकली। तुमने हमारी मिट्टी को छुआ है, अब तुम भी मिट्टी बनोगे। वो पुरअसरार रक्स। समीर जो अभी तक सदमे में था अचानक साकित हो गया। इसकी आंखें सफेद हो गईं और वो एक गिल्ली की तरफ भागने लगा। अरशद और फराज ने इसे रोकने की कोशिश की लेकिन इसमें गैर इंसानी ताकत आ चुकी थी। वो भागते हुए ए रक्कासा के सहन डांसिंग गर्ल्स कोर्टयार्ड में जा पहुंचा जहां पहले ही से सैकड़ों साए गोल दायरे में घूम रहे थे। वहां का मंजर देखकर अरशद के पैरों तले से जमीन निकल गई। फिजा में वही गिनागिरुआहे की आवाज अब इतनी तेज हो चुकी थी कि कानों के पर्दे फटने लगे। समीर इस दायरे के बीच में खड़ा था और उसका जिस्म खुद ब खुद मुड़ रहा था। इसकी हड्डियां टूटने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई अनदेखा हाथ इसे किसी कदीम रक्स की शक्ल में जबरदस्ती ढाल रहा हो। ताबकारी का अजाब और माजी की झलक। अरशद ने महसूस किया कि इसके अपने हाथों की जल्द सुर्ख हो रही है और वहां आबले ब्लिस्टर्स पड़ रहे हैं। इसे याद आया कि मुअर्रिखीन कहते थे कि मोइनजोदड़ो के ढांचों में ताबकारी रेडिएशन के असरात पाए गए हैं। इसे ऐसा लगा जैसे वो हजारों साल पुरानी इस आग की तपश को आज महसूस कर रहा है जिसने इस शहर को एक ही लम्हे में भस्म कर दिया था। अचानक जमीन फट गई और नीचे से एक तेज नीली रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी शदीद थी कि चंद लम्हों के लिए सब कुछ सफेद हो गया। इस रोशनी में अरशद ने देखा कि आसमान पर एक बहुत बड़ा सिया बादल छाया हुआ है जिससे बिजली की लपक नहीं बल्कि आग के शोले बरस रहे थे। लोग अपने घरों से निकल रहे थे और देखते ही देखते राख के ढेर में तब्दील हो रहे थे। एक्स चीखती हुई गलियां। एक्स हर तरफ से चीखों का एक तूफान उठा था। मर्द औरतें और बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे, उनके जिस्म पिघल रहे थे और वो पुकार रहे थे, बचाओ हमें, इस आसमानी अजाब से बचाओ। ये महज वहम नहीं था। अरशद और उसके साथी इस वक्त माजी के इस खौफनाक लम्हे में कैद हो चुके थे जो हर रात इस जगह दोहराया जाता था। अचानक वो तमाम साए रुक गए और सब ने एक साथ मुड़कर अरशद और फराज की तरफ देखा। उनके खाली चेहरों पर एक ही मुतालबा था, कुर्बानी। एक बहुत बड़ा साया जो कद में आम इंसानों से कहीं ज्यादा तवील और हौलनाक था उनके सामने आ खड़ा हुआ। इसने समीर का गला अपने पंजे नुमा हाथ से जकड़ लिया। नहीं, इसे छोड़ दो। अरशद चलाया और अपनी कुल्हाड़ी इस साए पर मारी, लेकिन कुल्हाड़ी हवा में से गुजर गई जैसे वहां कुछ था ही नहीं। वो देव कामत साया जिसने समीर का गला दबोच रखा था अब धीरे धीरे अरशद और फराज की तरफ बढ़ने लगा। इसके कदमों की चाप नहीं थी लेकिन जमीन इसके बोझ से कांप रही थी। फिजा में ताबकारी की तपश इतनी बढ़ गई थी कि अरशद के कपड़ों से धुआं निकलने लगा। मौत का कुनवा। भागते हुए अरशद और फराज एक कदीम कुनवे के करीब पहुंचे जिसे मकामी लोग ये मौत का रास्ता ऊ कहते थे। समीर अब भी इस साए की गिरफ्त में था और उसकी आवाज गिले में ही घट कर रह गई थी। अचानक इस साए ने समीर को कुनवे की तरफ उछाल दिया। नहीं, अरशद ने छलांग लगाकर समीर का हाथ पकड़ लिया, लेकिन समीर का आधा जिस्म कुनवे की गहराई में लटक रहा था। जब अरशद ने नीचे झांका तो इसका खून मुंजमद हो गया। कुनवा पानी से नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ियों से भरा हुआ था जो सब की सब ऊपर की तरफ देख रही थी और उनके जबड़े हरकत कर रहे थे जैसे वो कुछ मांग रहे। कदीम महर का राज। इसी लम्हे अरशद की नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी सी मिट्टी की महर सील पर पड़ी जो शायद समीर के गिरने से मिट्टी से बाहर निकल आई थी। इस महर पर एक अजीब व गरीब जानवर की तस्वीर थी जिसके 3 सर थे। अरशद को याद आया कि इसने कदीम किताबों में पढ़ा था कि इस शहर के पुजारी उन मोहरों को बदरूहों को कैद करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अरशद ने अपनी पूरी ताकत से वो महर उठाई और इस देव कामत साए की तरफ फेंकी। जैसे ही वो महर इस साए के सीने से टकराई एक जोरदार धमाका हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी एटम बम के फटने की गूंज हो। पूरा शहर सफेद रोशनी में नहा गया। सुबह की पहली किरण। अरशद की आंखें चुंधिया गईं। इसे ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा है। जब इसे होश आया तो उसके कानों में परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। सूरज की पहली किरण मर्दों के टीले पर पड़ रही थी। अरशद ने उधर उधर देखा।
وہ سمیر اور فراز شہر کے مرکزی دروازے کے باہر پڑے ہوئے تھے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان کے جسموں پر جھلسنے کے نشانات تھے، لیکن وہ زندہ تھے۔ سمیر اب بھی بے ہوش تھا، لیکن اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ ایک کبھی نہ ختم ہونے والا خوف۔ وہ تینوں گرتے پڑتے اپنی گاڑی تک پہنچے اور وہاں سے سکھر کی طرف بھاگے۔ انہوں نے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا، لیکن جب اشد نے گاڑی کے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بال راتوں رات سفید ہو چکے تھے اور اس کے ہاتھ کی پشت پر وہی قدیم نشان ابھر آیا تھا جو اس مٹی کی مہر پر تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو ایک بار موئن جو دڑوں کی اس تاریک رات کا مشاہدہ کر لے وہ کبھی مکمل واپس نہیں آتا۔ ارشد آج بھی رات کے وقت اپنے کمرے میں گنا گرواہے کی آواز سنتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بستر کے نیچے سے وہی مٹیالہ ہاتھ اسے پکار رہا ہے۔ موئن جو دڑو آج بھی وہیں کھڑا ہے، اپنی گود میں ہزاروں سال پرانے راز اور وہ آگ چھپائے ہوئے جو آج بھی بجھی نہیں ہے۔ وہ شہر جو کبھی مٹ گیا تھا آج بھی رات کے سناٹے میں زندہ ہو جاتا ہے، اپنے اگلے شکار کے انتظار میں۔ کہانی کا اختتام۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کیا آپ کسی اور قدیم مقام جیسے قلعہ روہتاس اٹیکسلا پر ایسی ہی کوئی خوفناک کہانی سننا چاہیں گے؟